الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین حبیب رحمت للعالمین، اما بعد۔ سامعین کرام، آج اللہ رب العزت کی عطا اور توسل امام الانبیاء سے اس ہفتہ میں بھی دو فیملیز کے درمیان صلح کروائی۔ حالات و واقعات کچھ اس طرح ہیں کہ کل چک نمبر 6 رکھ دلے والا میں ایک 40ویں کی محفل تھی، جس میں علماء کرام کو مدعو کیا گیا۔ ایک مولوی صاحب، کل 3 مولوی تھے اور نعت خوان بھی تھے۔ موسم بھی معتدل نہ تھا، بارش اور آندھی کے آثار نمایاں تھے۔ پروگرام کا مختصر وقت 1 گھنٹہ اور 30 منٹ ترتیب دیا گیا، کیونکہ جملہ مہمانان گرامی قدر کو کھانا وغیرہ بھی کھلانا مقصود تھا۔ ان کی مہمانوں کی آمد اور ٹریٹمنٹ کا سلسلہ اور درود و سلام جملہ معاملات درپیش تھے۔ ہمارے شہر سے ایک مولوی صاحب، جو کہ نان گزٹڈ ہے، نان گزٹڈ نہ مکمل حافظ نہ عالم، اس کو نان گزٹڈ ہی کہا جاتا ہے، تاکہ وہ کسی دین کے شعبے پر دسترس اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ مولوی صاحب اپنا جب 22-23 منٹ کا بیان کر چکا تو اسٹیج سیکرٹری نے اسے کان میں عرض کی کہ بکھر سے اور دیگر بھی دور سے 2 عالم دین پہنچ چکے ہیں اور ثنا خوانان مصطفیٰ بھی موجود ہیں، آپ اپنا خطاب مختصر فرمائیں۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ کھانا تو پہلے ہی پہنچتے ہی کھا چکا تھا اور خرچہ وغیرہ بھی لے چکا تھا۔ وہ سٹیج چھوڑ کر چلا آیا، اور جب یہاں دلے والا پہنچا تو ان کا ایک شاگرد بھی، جو اس کو دعوت دینے والا تھا، جس کی دعوت پر وہ وہاں حاضر ہوا تھا، اس نے فون کیا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو اس کے شاگرد نے وہاں لڑائی جھگڑا، آپس میں فیملیز میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ایصال ثواب کی اس مقدس محفل میں جھگڑ پڑے۔ اس مولوی صاحب کے شاگرد خاص نے 15 کا استعمال 15 پر کال کی اور تحریری طور پر بھی تھانے میں درخواست دی۔ وہاں افراتفری پھیل گئی۔ متعلقہ تھانے نے اسے برائے MLC میڈیکل رپورٹ RHC دلے والا بھیج دیا۔ معاملہ بگڑ گیا۔ مجھے غلام مرتضیٰ صاحب سیوڑا، جو نمبردار غلام محمد کا بیٹا ہے، وہ میرے بھتیجے ہیں، پیمز میں وہ ملازم ہے اسلام آباد میں، اس نے مجھے کال کی۔ لہذا بڑی مشکل سے
24 گھنٹوں میں ہر دو فریقین جو آپس میں رشتہ دار تھے ان کی صلح کروائی۔ آج 11 AM پر 11 بجے دن تھانہ دلے والا میں تحریری طور پر فریقین کا صلح نامہ تحریر کروایا۔ وہاں تھانے میں جو صلح نامہ کے بعد ہمارے ساتھ جو واقعات رونما ہوئے وہ قابل صد افسوس تو ضرور ہیں، ان پر ذاتی حیثیت سے بھی مجھے بہت افسوس ہے۔ اس پر تو کسی وقت بات کی جا سکتی ہے اور پاکستانی اداروں اور ملازمین کے متعلقہ جملہ امور پر بندہ ناچیز 9 عدد ویلاگ پیش کر چکا ہے۔ کل انشاءاللہ 10واں ویلاگ پیش کرنے کی کوشش کروں گا آپ حاضرین کے سامنے، اور اس میں اس کا بھی تھوڑا بہت ذکر ہو جائے گا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جن معاشرے کے اہم افراد نے جو ایک مقدس پیشہ ائمہ مساجد علماء کرام جو ممبر و محراب کی زینت ہیں، انہیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کا درس دینا چاہیے اور ہما صفت انسان بن کر اس میں رحمانی صفات ہونی بھی چاہیے اور رحمانی صفات اس میں نظر آنی بھی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہمارے ائمہ دین میں شیطانی صفات پیدا ہو جائیں اور الو صفات کا حامل بن جائے تو معاشرے ترقی نہیں کرتے، تنزلی ہی کرتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل نے یہی واعظ و نصیحت شروع کی تھی اور کتاب کو چھوڑ دیا تھا اور اپنے نبی کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس لیے وہ قوم گمراہ بن گئی۔ آج بھی ہمارے ساتھ قلیل لوگ جو ائمہ مساجد کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جو عوام کو دین حق کی اور بے حیائی اور برائی سے بچنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اگر